اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کا کنٹینیو چل رہا ہے۔ 127ویں آیت ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلاح کر لیں، اور صلاح خوب چیز ہے۔ اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبیوں، ہمسائیوں اور فقراء اور رفیقائے اور پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والے، بڑائی ماننے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں۔ اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو، اور ایمان نہ خدا پر لائیں اور نہ روز آخرت پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، بحالت سفر راستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کی سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو تو عورتوں سے ہم بستری ہوئے ہوں اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھ کا مسح کر کے تیمم کر لو۔ بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھو کہ ہو چکا۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ 9ویں پارے کا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ الاعراف، سورہ الاعراف کی 125ویں آیت ہے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس پہ یہاں پر الاعراف موسیٰ علیہ السلام کا بیان لکھا گیا ہے۔ غرض جن اعمال یہ بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر امراوار ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہیں تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سایہ تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہوا اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اور جب نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کو تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ دیکھو، دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کو کہیں، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر، خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سورہ مائدہ چل رہا ہے 6واں پارہ۔ اے ایمان والو، اپنے اقرار کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں۔ پہلی آیت ہے۔ مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کے بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کے نذر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کو جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل و اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب احرام اتارو تو پھر اختیار کے شکار کرو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور، بہتا ہوا لہو، خون اور سور کا گوشت، اور جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مر جائیں، چوٹ لگ کر مر جائیں، اور جو گر کر مر جائیں، اور جو سنگ لگ کر مر جائیں، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کر کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پیسوں سے قیمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں، یعنی بیچ کے پیسے نہیں لیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائیں بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور مشکار بھی حلال ہیں جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہوں جن کو تم نے سیدھا رکھا ہو۔ شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لیا کرو، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، تمہارا کھانا ان کو حلال ہے۔ اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جب کہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد ارادہ کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ پارہ الاعراف کی آدم علیہ السلام کا بیان ہے، ایک جگہ کر کے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، مگر اعراف آدم علیہ السلام کا بیان ہے یہاں پر۔
اور جب تمہارے پروردگار نے نبی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا۔ 188 آیت ہے سورہ اعراف کی۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کریں، سو جب وہ اس کے پاس جاتا تو اسے ہلکا حمل رہ جاتا اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا سے عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، اور اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، اس میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہوں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب خدا نے کوا بھیجا جو زمین کر یہ کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائیں۔ کہنے لگا آئے ہائے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا بغیر اس کے کہ جان کے بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گواہ تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوں تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ 8واں پارے کا الاعراف کی 10ویں آیت ہے۔ اور ہمیں نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کر سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کریں، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر انگوں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ خدا نے کہا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئی اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے خدا نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے کہا تم بہشت سے اتر جاؤ، اور اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارے جینا ہوگا اور اس میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارے ستر آنکھ اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کے بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دیں۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے۔ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اللہ اکبر۔